السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں بھونچال پارٹ 6۔ اس کہانی میں بس ایک کردار ایسا تھا جو دل کے لیے خلش بن گیا تھا، شرمین، جس نے اپنے باپ سے بغاوت کر کے مجھے ایک عجیب و غریب شخصیت بنا دیا تھا، اور وہ آنکھیں دے دی تھی جو نہ ہونے کے باوجود بھی تھی۔ بہرحال یہاں زندگی کے بہت سے تجربات ہوئے تھے، اور یہ اندازہ ہوا تھا کہ میں اس اپنی انوکھی شخصیت سے اب بہت سے کام لے سکتا ہوں۔ اب ذرا آرام کرنا چاہیے اور اس کے بعد مستقبل کے بارے میں سوچنا تھا۔ جب یہ سب کچھ ہو ہی گیا ہے تو پھر کیوں نہ زندگی میں کچھ کیا جائے، ایسا عمل جو آگے کی زندگی میں مدد دے سکے۔ کایا ہی پلٹ گئی تھی میری۔ 2 دن تک ہوٹل سے باہر نہیں نکلا۔ یہ ہوٹل میرے لیے انتہائی محفوظ پناہ گاہ تھی۔ تیسرے دن پھر طبیعت میں جولانی پیدا ہوئی۔ دنیا سے اس طرح کٹ کر نہیں رہنا چاہیے۔ میں ایک خوبصورت سا لباس پہن کر اپنی عام اینک لگا کر باہر نکل آیا۔ دوسری اینک کو تو میں نے انتہائی احتیاط کے ساتھ محفوظ کر لیا تھا۔ وہ خاص موقعوں پر نکالی جانے والی چیز تھی، کیونکہ میں اس کی اہمیت سے واقف تھا اور کسی قیمت پر اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ شہر کی ہنگامہ آرائیاں شباب پر تھی۔ دوپہر کو ایک ریسٹورنٹ میں داخل ہوا اور کھانا طلب کر لیا۔ پھر کھانے سے فارغ بھی نہیں ہوا تھا کہ اچانک ہی میں نے پولیس کو ریسٹورنٹ میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ جو لوگ پولیس کو لے کر آئے تھے ان کے چہرے دیکھ کر میں ٹھٹک گیا۔ یہ رینٹ کار کے مالکان تھے جن سے میں نے کار حاصل کی تھی۔ ایک لمحے کے لیے بدن میں سنسناہٹ دوڑ گئی، لیکن دوسرے ہی لمحے میں نے اپنے آپ کو بے تعلق کر لیا اور خاموشی سے کھانا کھانے میں مشغول ہو گیا۔ البتہ یہاں میں نے تھوڑی سی اداکاری کی تھی، جو میری عقل و دانش کا نتیجہ تھا۔ میں کھانے کے برتن اس طرح ٹٹولنے لگا تھا جیسے مجھے کچھ نظر نہ آ رہا ہو اور میں صرف اندازے کی بنا پر کھانا کھا رہا ہوں۔ ایک آدھ بار میں نے غلط جگہوں پر بھی ہاتھ مارا، پانی کا گلاس اٹھایا اور وہ الٹ گیا۔ پولیس والے میرے بالکل قریب آ کر کھڑے ہو گئے تھے، لیکن میں ان سے بے خبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کھانے میں مصروف رہا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ سب ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے ہیں۔ رینٹ کار والے شخص نے کہا، مسٹر احسان کہاں غائب ہیں آپ؟ میں نے ادھر ادھر نگاہیں دوڑائی اور پھر کھانے کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ یہ ایکٹنگ کر رہا ہے انسپکٹر صاحب، گرفتار کر لیجئے اسے، رینٹ کار والے شخص نے کی آواز ابھری۔ کیا نام ہے تمہارا؟ انسپکٹر نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اور میں نے اندھا ہونے کی بہترین اداکاری کی۔ کون ہے بھائی؟ بالکل ایکٹنگ کر رہا ہے انسپکٹر صاحب، یہ اندھا بننا چاہ رہا ہے۔ کیا ہوا؟ میں سمجھا نہیں ہوں بھائی، میں نے پھر سے نرم لہجے میں کہا۔ اٹھو، تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہے، انسپکٹر بولا۔ کہاں بھائی صاحب؟ مجھے کچھ بتا تو دیجئے، میں نے کہا۔ پولیس اسٹیشن، اور کہاں؟ اوہ، مگر کوئی غلطی ہو گئی ہے کیا مجھ سے؟ آپ مجھے پولیس اسٹیشن کیوں لے جا رہے ہیں بھائی صاحب؟ یہ تمہیں پولیس اسٹیشن چل کر ہی معلوم ہو جائے گا میرے بچے، اس نے کسی قدر جارحانہ لہجے میں کہا۔ پولیس انسپکٹر بھی غالباً مکمل شخصیت کا مالک تھا، چاہتا تو آسانی سے میری اینک اتار کر میرا چہرہ دیکھ سکتا تھا۔ میں نے بھی اسے خاص طور سے اس طرف متوجہ نہیں کیا۔ کھانے کا بل ادا کرنے کے لیے میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا۔ ویٹر وغیرہ میرے پاس آ کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا، ویٹر صاحب ادھر آئیے، ذرا مجھے بتائیے پیسے کتنے ہوئے؟ اوئے، پیسے ہم ادا کریں گے تیرے، تو اپنی جگہ سے اٹھ۔ رینٹ کار کے مالک نے غالباً انسپکٹر صاحب کو پوری طرح سمجھا دیا تھا کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ بہرحال وہ لوگ مجھے باہر لائے، جیپ میں بٹھایا۔ میرے دل سے خوف نکل گیا تھا، حالانکہ میں جانتا تھا کہ اس چھوٹے سے معاملے کے علاوہ ایک بڑا سا معاملہ ہے جو میرے لیے انتہائی سنگین ہے، یعنی جیل سے مفرور مجرم۔ اس حیثیت سے میری شناخت ہو گئی تو شاید وہ لوگ آسانی سے میری حیثیت کو تسلیم نہ کریں، حالانکہ میری بچت کا بہترین ذریعہ یہ تھا کہ میری تو آنکھیں ہی نہیں تھیں۔ بڑے سے بڑا آئی سرجن میری بات کی تصدیق کر سکتا تھا۔ جو کام پروفیسر زرگام نے کیا تھا وہ ابھی تک دنیا کے علم سے بہت دور تھا۔ غرض یہ کہ میں پولیس اسٹیشن پہنچ گیا۔ رینٹ کار کا مالک فیروز خان بھی ساتھ ہی تھا۔ تھانے میں مجھے ڈی ایس پی صاحب کے سامنے پیش کیا گیا۔ دیکھنے ہی سے پتہ چل جاتا تھا کہ اچھی شخصیت کا مالک تھا۔ انسپکٹر نے اس سے سیلوٹ کیا اور بولا، خواجہ صاحب، ملزم کو لے آئے ہیں ہم۔ ڈی ایس پی نے مجھے غور سے دیکھا اور بولا، کیوں فیروز خان صاحب، یہی بندہ ہے؟
100% यही जनाब, मेरे आदमी शहर भर में इसे तलाश कर रहे थे। अब हम नए कारोबारी तो है नहीं, अगर ऐसे बंदे हमें छोड़ दे जाए तो फिर हमें तो ये कारोबार ही बंद कर देना चाहिए। ठीक कहते हैं आप। कोई भाई, क्यों भाई? ओ शहंशाह मुअज़्ज़म, ये अपनी खूबसूरत ऐनक उतार दीजिए। मैं आपको बताऊं फेरोज खान साहब, ये जितने मुजरिम किस्म के बंदे होते हैं ना, ये सबसे पहले अपनी आंखों को छुपाते हैं। ख्वाजा साहब, इस बंदे ने तो अंधा होने की एक्टिंग शुरू कर दी थी। हमें देखते ही इधर उधर हाथ पांव मारने लगा था, उल्टी सीधी हरकतें भी करने लगा था। वाह भाई वाह, जाहिर है ये भी तरबियत याफ्ता ही होगा। ओए ऐनक उतार, डीएसपी ने कहा, और मैंने हाथ में रेशा पैदा करने किया जैसे लरज रहा हूं और ऐनक उतार दी। ख्वाजा साहब ने कहा और एकदम चौंक कर अपनी जगह से खड़ा हो गया। उन्होंने घूर कर मेरी आंखों को देखा, फिर इंस्पेक्टर की तरफ और इसके बाद फेरोज खान की तरफ। सारे के सारे मेरी आंखों के गड़े देखकर हक्का बक्का रह गए थे। ख्वाजा साहब ने मुंह आगे बढ़ाकर मुझे गौर से देखा। हालांकि मैं एक एक शख्स के चेहरे पर छाई हुई हैरत को देख रहा था, लेकिन अब भी अदाकारी ही मेरी पूरी जिंदगी का रिकॉर्ड मरतब करने वाली थी। ख्वाजा साहब ने कहा, खुर्शीद अली, क्या तुम भी अंधे हो? ख्वाजा साहब, ये थू है तुम्हारी शक्ल पर, तुम इंस्पेक्टर क्या हवलदार बनने के काबिल भी नहीं हो, और क्यों इस बेचारे को पकड़ लाए हो? वो ख्वाजा साहब, यार फेरोज खान, ये है तुम्हारा तजुर्बा? मेरा तो दिल दुख कर रह गया। जवान आदमी है, कितनी अच्छी शक्ल सूरत का मालिक है। ओह यार, एक शख्स अल्लाह की तरफ से बीनाई से महरूम है और तुम उसे मुजरिम समझकर पकड़ लाए हो। आप यकीन कीजिए ख्वाजा साहब, इतना मिलता है ये उस आदमी से कि मैं बयान नहीं कर सकता। अगर आप एक निगाह उसे देख लेते जी। यार खुदा से डरो, तुम्हें भी अपनी कब्र में जाना है। भाई साहब, माफ़ी चाहते हैं हम। आपकी शक्ल सूरत का एक आदमी इनसे कार लेकर गया था और वो वापस नहीं लाया। एहसान नाम था उसका। आपका नाम क्या है? कैसर बेग। मैंने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर जवाब दिया। कैसर बेग, बहुत माफ़ी चाहते हैं हम आपसे, बड़ी गलती हो गई। बस आजकल लोग इतने ही ज़हीन हैं। अब इन इंस्पेक्टर साहब को कम से कम आपकी ऐनक उतरवा कर तो देख लेना चाहिए था। वाह भाई वाह, चलो बोतल लाओ बेग साहब के लिए। नहीं जनाब, आपका बेहद शुक्रिया। मैं तो एक मजलूम सा परेशान हाल आदमी हूँ, बस जिंदगी गुजार रहा हूँ। क्या करते हो? मैं क्या करूँगा जनाब, बस थोड़ी सी ज़मीन है, यहाँ एक शादी में आया था, ऐसे ही घूमने बाहर निकल आया। कभी कभी बड़ा दिल उगता जाता है। मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी था। मुझे भूख लग रही थी, मैं होटल में खाना खाने बैठ गया, वो किसी काम से चला गया। तय ये हुआ था कि वो 2 घंटे के बाद मुझे होटल से वापस ले लेगा। ये लोग आ गए, मुझे पकड़ लाए। ओए इंस्पेक्टर, जाओ इन्हें उसी होटल पर छोड़ कर आओ, जल्दी करो, कहीं इनका दोस्त आकर चला ना जाए। यस सर, आइए जनाब। फेरोज खान वापसी के लिए पलटा तो डीएसपी साहब ने कहा, तुम इधर बैठो यार, बात करनी है तुमसे। रेंटे कार का मालिक वापस वहीं बैठ गया। इंस्पेक्टर मुझे लेकर आ गया। यार, तुम्हें वहीं मुझे बता देना चाहिए था। इंस्पेक्टर साहब, आपने मुझे बोलने का मौका ही तो नहीं दिया। यार, मैं भी माफ़ी चाहता हूँ, वो बंदा भी धोखे में आ गया था, वरना वो भी गलत आदमी नहीं है। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि वाकई बेचारा वो भी गलत आदमी नहीं है। मैं कार उसे वापस कर देता, लेकिन मामला ही दूसरा हो गया। खैर, कोई बात नहीं है। थोड़ी देर के बाद मुझे होटल पर पहुंचा दिया गया। तुम्हारा दोस्त किस हुलिये का है? कहीं वो आकर चला ना गया हो? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो जाएगा नहीं। तो फिर मैं चलता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। इंस्पेक्टर मुझे होटल में छोड़ गया, लेकिन जब मैंने देखा कि उसकी गाड़ी वापस चली गई है तो मैं होटल से बाहर निकल आया। मेरे होठों पर मध्यम सी मुस्कुराहट थी, ऐनक मैंने आंखों पर लगा ली थी। अलबत्ता मैं ये सोच रहा था कि रेंटा कार का मालिक बेचारा को नुकसान क्यों पहुंचाया जाए। कार बेशक हादसे का शिकार हो गई थी, लेकिन पहली बात तो ये है कि इन कारों का इंश्योरेंस होता है। इंश्योरेंस कंपनी उसे मरम्मत करा के दे देगी। दूसरी बात ये कि कार वहां पड़े रहने से मुझे क्या फ़ायदा होगा। कार अगर इसे ही वापस मिल जाए तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। चुनांचा थोड़ी देर तक मैं पैदल चलता रहा। बेशक बाहर निकलने पर फौरी तौर पर एक हादसा ज़रूर हो गया था, लेकिन इस हादसे ने मेरे अंदर पुख्तगी पैदा कर दी थी। आगे के लिए मैं अपनी ज़िंदगी का लायहा अमल मरतब कर सकता था। कुछ देर मैं सोचता रहा, इसके बाद मैंने एक टैक्सी रोकी और इसमें बैठकर उधर चल पड़ा जहाँ रेंटा कार का ऑफिस था। मैं थोड़ी देर के बाद वहां पहुंच गया। असल में मुझे वहां का टेलीफोन नंबर नहीं मालूम था।
میں نے سوچا جو بورڈ لگا ہوا تھا اس پر ٹیلی فون نمبر بھی لگا ہوا تھا، وہاں سے نمبر لے لوں گا، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ لیکن مجھے یہ بات معلوم تھی کہ فیروز خان کو ڈی ایس پی صاحب نے بٹھا رکھا ہے۔ اس علاقے میں اترنے کے بعد میں نے کوئی ٹیلی فون بوتھ تلاش کیا اور یہ آسانی سے مجھے مل گیا۔ میں نے اس نمبر پر رنگ کیا جو دکان کے بورڈ پر لکھا ہوا تھا۔ فوراً ہی کسی نے فون اٹھا لیا۔ مجھے فیروز خان صاحب سے بات کرنی ہے۔ خان جی اس وقت دکان پر موجود نہیں ہے۔ آپ کون صاحب بول رہے ہیں؟ مینیجر ریاض الدین۔ ریاض صاحب، میں آپ کو ایک اطلاع دینا چاہتا ہوں۔ ہاں فرمائیے، کیا بات ہے؟ احسان نامی ایک شخص نے آپ سے رینٹا کار لی تھی؟ ہاں لی تھی، اور ہمارے لیے بہت بڑا عذاب پیدا کر گیا تھا۔ مگر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس سلسلے میں؟ احسان کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، میرا مطلب ہے رینٹا کار کا۔ اچھا، کیا ہو گیا تھا؟ مگر آپ کون صاحب بول رہے ہیں؟ یار کام کی بات سنو، میں کون صاحب بول رہا ہوں، فالتو باتیں مت کرو۔ کچھ کہہ دوں گا تو برا مان جاؤ گے، جو کہہ رہا ہوں وہ سنو۔ کمال ہے، آپ ہمیں اتنی اہم اطلاع دے رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہ کار لیزنگ کی تھی، بلکہ ہماری اپنی خریدی ہوئی تھی، انشورنس بھی نہیں تھا اس کا۔ یہ سارے آپ کے معاملات ہیں، میں کیا دلچسپی رکھ سکتا ہوں اس میں؟ میرے بھائی، جو دلچسپی رکھتے ہو وہ تو بتا دو، مینیجر نے کہا۔ پتہ نوٹ کیجئے، کار کو تھوڑا سا نقصان پہنچا ہے، آپ کو وہ اس علاقے میں مل جائے گی، وہاں سے اٹھوا لیجئے گا۔ لکھوائیے، پتہ لکھوائیے۔ میں نے مکمل یادداشت سے وہ پتہ مینیجر کو نوٹ کروا دیا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ میرے بھائی، بہت بڑی مشکل حل کیا آپ نے۔ مگر یہ تو بتا دیجئے کہ آپ ہے کون؟ میں نے فوراً ہی ٹیلی فون بند کر دیا، ریسیور پر سے اپنی انگلیوں کے نشانات مٹایا اور اس کے بعد وہاں سے باہر نکل آیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک ٹیکسی نے مجھے میرے ہوٹل پہنچا دیا۔ ہوٹل آنے کے بعد سب سے پہلے مجھے اپنی زندگی کی قیمتی سرمایہ کو دیکھنا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ محفوظ رہے، بلکہ اس سلسلے میں آج میں نے اپنے اس ہوٹل میں بیٹھ کر ایک اور فیصلہ بھی کیا تھا۔ ظاہر ہے ابھی مجھے ہوٹلوں میں ہی قیام کرنا تھا، ابھی تک آگے کی زندگی کے لیے کوئی لائحہ عمل مرتب نہیں کیا تھا۔ لیکن سب سے پہلا کام مجھے یہ کرنا چاہیے کہ کسی اور ہوٹل میں ایک کمرہ حاصل کر لوں، اس کمرے کو مسلسل اپنے نام پر قائم رہنے دوں اور یہاں وہ چیزیں محفوظ رہنے دوں، کیونکہ میرے سرمایہ حیات کو ادھر ادھر منتقل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد میں نے تیاریاں کی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی میرا تعاقب کرے، میرے اس ہوٹل تک پہنچے اور اس کمرے کا پتہ لگا لے۔ اس کمرے کو محفوظ رہنا چاہیے۔ ہاں، کبھی کسی مناسب وقت جب میں اپنی زندگی کے لیے کوئی اور راستہ منتخب کر لوں گا، یہ متاع حیات لیکن اور منتقل کر دوں گا۔ سامان تیار کرنے کے بعد میں باہر نکل آیا، کاؤنٹر مینیجر کے پاس پہنچا اور اس سے کہا، مینیجر صاحب، میں کچھ عرصے کے لیے آؤٹ آف سٹی جا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ یہ کمرہ میرے نام پر ریزرو رہے۔ سر، آپ جب تک یہاں رہنا چاہے رہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کسی چیز کو ریزرو رکھنے کے لیے آپ مجھ سے 1 مہینے کا کرایہ ایڈوانس لے لیجئے۔ میں جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، بعد میں جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، بس اتنی ہی سی تو بات ہے، مینیجر نے رجسٹر نکالتے ہوئے کہا۔ میں نے اس کمرے کا 1 مہینے کا رینٹ ادا کر دیا اور مینیجر نے خوش دلی سے گردن جھکاتے ہوئے کہا، ہمارے لائق اور کوئی خدمت نہیں، بس شکریہ۔ میں چند روز کے لیے باہر جا رہا ہوں، واپس آ جاؤں گا۔ آپ کا کمرہ ہے جناب، آپ بالکل بے فکر رہیے۔ میں باہر نکل آیا، پھر ایک ٹیکسی روک کر میں نے ٹیکسی ڈرائیور سے کسی اچھے سے ہوٹل چلنے کے لیے کہا اور آخر کار مجھے ایک 4 اسٹار ہوٹل پسند آیا۔ 4 اسٹار ہوٹل کی 5ویں منزل پر مجھے خوبصورت سا کمرہ مل گیا۔ دولت انسان کے لیے کیا مقام رکھتی ہے، بس کہا نہیں جا سکتا۔ ابھی تک تو میرے پاس وہ رقم چل رہی تھی جو میں نے پروفیسر زرغام سے وصول کی تھی، لیکن اپنے شاندار ایئر کنڈیشن کمرے میں تمام دنیا سے فارغ ہونے کے بعد ایک صوفے پر بیٹھ کر میں نے سوچا کہ جو نئی قوت مجھے حاصل ہوئی ہے اس سے اور فائدے اٹھانے چاہیے، لیکن سب سے پہلے مجھے اتنی معقول رقم کا بندوبست کرنا چاہیے جس سے میرے نئی شاندار زندگی کا آغاز ہو سکے، اور اس کے بعد میں نے اس رقم کے حصول پر غور کرنا شروع کر دیا۔ ایک بات بڑی عجیب بات تھی، انسان جب تک خواہشات کی آس میں رہتا ہے، پانے کی آرزو اسے بے چین رکھتی ہے، پھر جب اسے مل جائے تو وہ کسی حد تک بے نیازی کا شکار ہو جاتا ہے، جیسے اب میری کیفیت تھی۔
جن حالات کا شکار ہو گیا تھا اس کے بعد اپنی طرف تو توجہ کا تصور ہی لٹ گیا تھا۔ بس موت کا خوف تھا جو دل کو بے ترتیبی سے دھڑکاتا رہتا تھا۔ پھر موت کے بطن سے زندگی نے جنم لیا اور آنکھیں چلی گئی، دنیا تاریک ہو گئی۔ اس کے بعد تاریکیوں سے اجالا پیدا ہوا اور میری شخصیت پراسرار ہو گئی۔ اور اب ایک آسودگی تھی، جیسے سب کچھ مٹھی میں آ گیا ہو، اور یہ مٹھی بند کھولنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی، یا ضرورت بھی تھی تو کوئی جلد بازی نہیں تھی۔ دولت کے بارے میں سوچا تھا میں نے، اور پھر اپنے بارے میں۔ ایک دم احساس ہوا تھا کہ بھلا اب دولت کا حصول کون سا مشکل کام ہے، اس قدر زبردست قوت حاصل ہے۔ اینک لگاؤ اور تصور کو کائنات کے سفر پر روانہ کر دو۔ جہاں چاہو جھانک لو، جہاں چاہو پہنچ جاؤ۔ تھوڑا سا خود غرض بھی ہوا تھا۔ شرمین جس نے میرے لیے اپنے باپ سے بغاوت کر لی تھی اور اس کا قیمتی اثاثہ مجھے دے دیا تھا، مگر اس کا حقدار بھی تھا۔ اس مردود نے مجھ سے میری آنکھیں چھین کر میری دنیا تاریک کر دی تھی۔ اس کے بعد اس کی غلامی کے علاوہ میری زندگی میں اور کیا رہ جاتا ہے؟ بہرحال اس شاندار ہوٹل کے اس کمرے میں زندگی کے بہت سے رموز سے آگہی رہی تھی، اور میں بہت کچھ سوچ رہا تھا۔ سب سے پہلے میں نے اپنے تصور کا تجربہ کیا۔ اینک لگا کر میں ہر شہر کے بارے میں سوچ سکتا ہوں۔ میری سوچ کی رینج کیا ہے؟ سوچ کے عمل میں میری جسمانی مداخلت کی کیا حیثیت ہے؟ کیا اپنی سوچ کے دوران میں کوئی جسمانی عمل بھی کر سکتا ہوں؟ اور پھر مجھے عجیب و غریب انکشافات کا سامنا کرنا پڑا۔ پرانے وجود کو تصور کی حد میں تحلیل کر سکتا تھا، خود کو تصور کے وجود میں بدل کر کوئی بھی بدن اپنا سکتا تھا۔ یہ نیا تجربہ تھا، اس لیے تجربہ کرنا ضروری تھا۔ مجھے اس کا تجربہ کرنا چاہیے، یہ ایک دلچسپ تجربہ ہوتا۔ چنانچہ میں نے اینک لگا لی اور پھر میں تصور کی سڑک پر نکل آیا۔ زندگی میرے سامنے رواں دواں تھی، سب کچھ وہی تھا جو آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، کہیں کوئی تبدیلی نہیں تھی۔ مجھے اپنا وزنی خیالی بدن محسوس ہو رہا تھا جسے میں کوئی بھی شکل دے سکتا تھا۔ یہ 100% میری دریافت تھی۔ میں سوچ کی سڑکوں پر سفر کرتا رہا۔ وہ حادثہ میرے سامنے ہی ہوا تھا۔ ایک کار تھی جو ایک نوجوان کو ٹکر مارتی ہوئی چلی گئی تھی۔ نوجوان اچھل کر نیچے گرا تھا، اس کے منہ سے ہائے کی آواز نکلی تھی، اور بس اس کے بعد ساری کہانی ختم ہو گئی تھی۔ دوڑتا ہوا اس کے پاس پہنچا، اور لوگ بھی آس پاس سے آ گئے تھے اور چیخ رہے تھے۔ کار کا نمبر نوٹ کیا؟ نہیں، نکل گیا کمبخت، اسے تو دیکھو، بظاہر تو کوئی چوٹ نظر نہیں آ رہی، غالباً صدمے سے بے ہوش ہو گیا ہے۔ اسپتال لے چلو۔ وہ سامنے ہی تو اسپتال ہے۔ اسپتال کا بورڈ میں نے سامنے ہی دیکھا تھا، نیم سرکاری اسپتال تھا۔ بہرحال انسانی ہمدردی سے سرشار لوگ اس نوجوان کو اسپتال کی جانب لے چلے۔ میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ نوجوان اچھی خاصی شکل و صورت کا مالک تھا اور بے ہوش نظر آ رہا تھا، لیکن اس کے بعد کچھ اور ہی واقعہ ہوا۔ کچھ ڈاکٹروں نے اسے دیکھا اور تشویش کا شکار ہو گئے۔ پھر ان میں سے ایک نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا، یہ تو مر چکا ہے۔ میرے دل کو شدید سا جھٹکا لگا۔ جو کچھ میرے سامنے ہی ہوا تھا، اور نہ جانے کیوں اس نوجوان سے کوئی رشتہ نہ ہونے کے باوجود میرے دل میں اس کے لیے ایک عجیب سی ہمدردی پیدا ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ نوجوان کے لباس کی تلاشی لی گئی تو ایک تعارفی خط ملا جس میں کسی نے اس کی نوکری کے لیے اپنے کسی دوست کو رکا دیا تھا۔ اس نے خوش قسمتی سے اپنا فون نمبر بھی لکھ دیا تھا۔ ڈاکٹروں نے اسی نمبر پر کوشش کی، کیونکہ اس کے علاوہ نوجوان کے پاس سے کوئی اور نشانی نہیں ملی تھی۔ یہ نمبر کسی حاجی ابراہیم بیگ کا تھا۔ جس ڈاکٹر نے حاجی ابراہیم بیگ سے رابطہ قائم کیا تھا، اس نے کہا، حاجی ابراہیم بیگ صاحب، یہ بات کرنی ہے۔ ہاں، میں بول رہا ہوں۔ ابراہیم صاحب، میں ہسپتال سے ڈاکٹر احسان بول رہا ہوں۔ آپ نے اس مہینے کی 2 تاریخ کو کسی نوجوان لڑکے کو اپنے دوست فرقان حیدر کے لیے ایک سفارشی خط دیا تھا جو ضمت کے لیے تھا۔ ہاں ہاں، مجھے یاد ہے، جمیل تھا اس نوجوان کا نام۔ میں براہ راست تو اسے نہیں جانتا تھا، مجھے خود میرے ایک دوست نے مجھ سے اس کے لیے کہا تھا، اور میں نے وہ سفارشی خط دے دیا تھا۔ لیکن افسوس، جن لوگوں کے نام وہ خط دیا تھا میں نے، انہوں نے اپنا کاروبار بند کر دیا۔ یہ آپ سب کچھ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس نوجوان کے گھر کا پتہ معلوم ہے آپ کو؟ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں ہسپتال سے ڈاکٹر بول رہا ہوں۔
मैं बताता हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया। और फिर थोड़ी देर के बाद डॉक्टर एहसान ने पता नोट कर लिया। पता मैंने भी अपने जहन में रख लिया था। डॉक्टर एहसान ने कहा, अब टेलीफोन नंबर के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे नौजवान जो जिस शक्ल का नजर आ रहा है, इसके बाद ये सोचना कि इसके घर में टेलीफोन होगा, अकल से दूर नजर आता है। किसी वार्ड बॉय को भेजा जाए। जिस वार्ड बॉय को इस काम के लिए तैयार किया गया था, मैं उसके साथ चल पड़ा। वो बस में बैठकर जा रहा था। जिस मोहल्ले में वो पहुंचा, वो एक सादा सी आबादी थी और छोटे छोटे मकानात चारों तरफ बिखरे हुए थे। मकान नंबर 96 पर जमील लिखा हुआ था, और एक नौजवान जो उस नौजवान का नाम भी था। वार्ड बॉय ने दरवाजे पर दस्तक दी तो दरवाजा सादा से नकोश की एक छोटी सी लड़की ने खोला। वार्ड बॉय को देखकर वो एकदम पीछे हट गई तो वार्ड बॉय ने कहा, जमील साहब इसी घर में रहते हैं? हाँ, आपको अस्पताल चलना होगा, उन्हें चोट लगी है। मैं अस्पताल से आ रहा हूँ, वहीं का हूँ। लड़की बेइख्तियार हो गई। उसने रिंधी हुई आवाज में पूछा, ज्यादा चोट लगी है भाई? बीबी, ये तो अस्पताल चलकर ही मालूम होगा। कौन है नजमा? अंदर से एक उम्र रसीदा खातून की आवाज सुनाई दी। अम्मी, अस्पताल से कोई आया है, कह रहा है भाई को चोट लग गई है। दूसरे लम्हे उम्र रसीदा खातून भी दरवाजे पर आ गई थी। फिर वार्ड बॉय से उन्होंने कई सारे सवाल किए। पड़ोस के एक बुजुर्ग को बुलाया गया और नजमा उन बुजुर्ग के साथ अस्पताल चल पड़ी। मैं सोच में डूबा हुआ था। जरा इस घर के बारे में मालूमात हासिल करना जरूरी है। ये बात तो मैं जानता था कि नजमा आसानी अस्पताल पहुंच जाएगी, लेकिन यहाँ उम्र रसीदा खातून थी। पड़ोस से जिस खातून को बुलाया गया था, उनके घराने की औरतें जमा हो गई और फिर वही बातें शुरू हो गई जिनकी तवक्का की जा सकती थी। लेकिन इससे मुझे जमील के बारे में मालूमात हासिल हो रही थी। गुर्बत ज़दा घराना था। जमील 2.5 साल से बेरोजगार था, नौकरी नहीं मिल रही थी और माँ और बहन की कफालत के लिए अब उसके पास कुछ भी नहीं था। गुर्बत और फलास जिंदगी के साथी बने हुए थे। गम की एक कहानी थी जो इन लोगों से वाबस्ता थी। माँ दोनों हाथों से सीना पकड़े हुए सिर्फ एक ही दुआ कर रही थी, इलाही मेरे बच्चे को जिंदगी दे दे, उसे तंदुरुस्त कर दे। बहुत अरसे के बाद एक माँ को बिलखते हुए देखा था। मैं तो खुद भी माँ बाप से बिछड़ा हुआ था। एक माँ की आह वजारी मेरी आंखों में आंसुओं की नमी ले आई और मेरी आंखों से नामहसूस आंसू टपकने लगे। मुझे एहसास हुआ कि रूह का भी एक जिस्म होता है, एक अलहदा जिस्म जो एहसास से आरी नहीं होता। इसमें गम होता है, जिंदगी होती है, हर तरह का एहसास होता है। मैं जानता था कि अभी थोड़ी देर के बाद इस बूढ़ी औरत पर गम का पहाड़ टूटने वाला है, और ये हो गया। थोड़ी देर के बाद वही बुजुर्ग जो नजमा के साथ गए थे वापस आए। बहरहाल उन्होंने ये इतला दे दी कि हादसे में जमील जिंदा नहीं रह सका, माँ पर सख्ता तारी हो गया था। औरतें बेन करने लगी। बहरहाल ये सब कुछ ऐसा था कि मैं इसे छोड़कर वापस नहीं आ सका। मेरा दिल भी बुरी तरह दुख रहा था। इंसान किसी भी आलम में हो, बहरहाल इंसानी दुखों से मुतासिर होता है। मोहल्ले के अफराद अस्पताल चले गए। वहाँ नजमा को वहाँ से वापस लाया गया। लाश अभी तक नहीं मिली थी और ज़रूरी कार्रवाइयाँ हो रही थी। इस वक्त दिन के तकरीबन 2:45 बजे थे जब लाश अस्पताल से लाई गई। पड़ोसी शदीद गम का शिकार थे। मैंने इस वक्त एक माँ को देखा। जो कैफियत मुझे इसके चेहरे पर नजर आई, उसने मुझे दीवाना कर दिया। माजी की न जाने कौन कौन सी यादें एकदम जहन में जिंदा हो गई और फिर दिमाग में तारीकियां फैल गई। नजमा की चीखें आसमान को छू रही थी और मैं सकते के आलम में इस लाश को देख रहा था। दफतन मेरे जहन में एक अजीब सी कलबलाहट का एहसास उभरा। ये एहसास एक ख्याल की शक्ल इख्तियार कर गया। एक काम मैं कर सकता हूँ, ये एक काम मैं बखूबी कर सकता हूँ। वाकई इस वक्त मैं एक काम आसानी से कर सकता था और मुझे ये काम करना चाहिए। जब मुझे कुदरत ने ये अनोखी और पुरस्कार कुव्वत से नवाजा है, तो मुझे अपने फ़र्ज़ की अदायगी भी करनी चाहिए। ये तो एक दिलचस्प मशगला है। ये तो एक ऐसा अमल है जिसे करके बहुत सौ को सुकून बख्श सकता हूँ और ख़ुद सुकून हासिल कर सकता हूँ। बस एक लम्हे के अंदर मैंने फ़ैसला कर लिया कि मुझे यही अमल करना चाहिए। लोग जमील की लाश के गिर्द जमा थे। एक तरफ एक कुर्सी पर उम्र रसीदा खातून बैठी हुई थी। नजमा दर्द भरे अंदाज में कह रही थी, भाई वादा खिलाफी कर डाली ना। कहते थे नजमा, मैं झूठ नहीं बोलता, आखिर बोला ना झूठ। देखो हमें बेआसरा छोड़ कर चले गए ना आप। ये अच्छा तो नहीं किया आपने। बस उससे ज़्यादा मैं सुन नहीं सका। मैंने अपना अमल शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता वजूद जमील के जिस्म के अंदर दाखिल होने लगा।
کچھ ہی لمحوں کے اندر میرے ہوائی وجود کو ایک محل مل گیا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں ایک بند کمرے میں آ گیا ہوں۔ یہ کمرہ چاروں طرف سے بند تھا اور اب اس کے بعد مجھے وہ کرنا تھا جس سے کسی کو کوئی غلط احساس نہ ہو سکے۔ چنانچہ میں نے کروٹ بدلی اور بے شمار خواتین جو رو پیٹ رہی تھی اچانک ہی وہاں سے بھاگ پڑی۔ ایک عجیب سی بھگدڑ مچ گئی تھی، طرح طرح کی باتیں کی جا رہی تھی۔ دیکھو دیکھو وہ ہل رہا ہے، ارے قسم لے لو اس کے منہ سے آواز نکلی ہے، تو مری کیوں جا رہی ہو؟ ذرا بتاؤ مولوی صاحب کو۔ جتنے منہ اتنی باتیں، لیکن سچی محبتوں کا انداز ذرا مختلف ہوتا ہے۔ نجمہ آگے بڑھی اور مجھ سے لپٹ گئی۔ بھائی تم زندہ ہو، بھائی بھائی تم زندہ ہو، بھیا اللہ نے ہم پر کرم کر دیا، بھیا اللہ نے سن لی ہماری۔ ماں کی دل ذوق چیخ بھی سنائی دی اور وہ بھی مجھ پر جھپٹ پڑی تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور میں مسکراتے ہوئے انہیں دیکھنے لگا۔ کیا سمجھ لیا تھا آپ لوگوں نے؟ اور یہ سب لوگ یہاں کیوں جمع ہیں؟ باپ رے باپ، مجھے اپنی بے ہوشی تو یاد ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا یہ کچھ پتا نہیں تھا مجھے۔ بس اتنا کافی ہے، خوشیوں کا طوفان آ گیا، حالانکہ میرا دل رو رہا تھا۔ یہ لوگ حقیقت کھو بیٹھے تھے اور اب ایک جھوٹ انہیں بہلا رہا تھا۔ لیکن بہرحال یہ ایک جھوٹ ہی صحیح، عارضی طور پر ان لوگوں کے غم کا مداوا بن گیا تھا۔ مجھے جو یہ انعام حاصل ہوا تھا میں اس کا اخراج ادا کر رہا تھا۔ طرح طرح کے سوالات مجھ سے کیے جانے لگے۔ میں نے یہ اعتراف کیا کہ مجھے ایک کار سے ٹکر لگی تھی، یہ بھی کہا کہ اس ٹکر کے بعد میں نے ذہنی طور پر معطل ہو گیا تھا اور میں نے غشی کے عالم میں وقت گزارا تھا۔ اس دوران میرے ساتھ کیا ہوتا رہا مجھے اس بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ بہرحال جو ہوا تھا اس پر مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ جو ہو رہا تھا وہ ان لوگوں کے لیے زندگی کا باعث تھا اور اس پر وہ بے حد خوش تھے۔ میں بہت دیر تک ان سے باتیں کرتا رہا۔ میں نے بتایا کہ میں ٹھیک ہوں۔ بہرحال ایک غریب کا معاملہ تھا اور غربت زدہ لوگ ہی ہمارے آس پاس تھے۔ نہ کوئی خاص مشورہ دے سکا، نہ کسی نے اس بات پر حیرت کا اظہار کیا، بس خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ ماں کو اچانک زندگی مل گئی تھی اور میں ان کی کیفیت کو سمجھتا تھا۔ وہ بے شک ایک اجنبی کی ماں کی طرح تھی، لیکن آپ شاید اس پر یقین نہیں کریں گے کہ ہر ماں کا لمس ایک جیسا ہی ہوتا ہے اور ہر ماں اپنا ایک مقام رکھتی ہے۔ غرض یہ کہ اس طرح سے وقت گزرتا۔ پڑوسی بہت دیر تک خوشیوں کے ساتھ رہے اور اس کے بعد چلے گئے۔ ماں اور بہن مجھے لپٹائے ہوئے بیٹھی تھی اور اپنے جذبات کا اظہار کر رہی تھی۔ بہت اچھا ہوا تھا اور ہم بہرحال خوشیوں کا جھولا جھول رہے تھے۔ رات کا کھانا کھایا گیا، پھر ماں آرام کرنے لیٹ گئی۔ نجمہ دیر تک مجھ سے باتیں کرتی رہی تھی۔ میرے بارے میں بہت سی باتیں اس نے کہی تھی، بار بار مجھے چومنے لگتی تھی اور میرے دل میں اس کے لیے محبت کا جذبہ پیدا ہو گیا تھا۔ پھر میں نے نجمہ کو بھی سونے کے لیے کہا اور وہ آرام کرنے کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی کہ دل نہیں چاہتا کہ مجھے چھوڑ کر جائے۔ نہ جانے کیوں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر وہ اٹھ کر چلی گئی تو یہ خواب ٹوٹ جائے گا۔ جو بھیانک بات اس نے سنی ہے وہ عمل پذیر ہو جائے گی، لیکن میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ وہ بے فکر رہے، میں ٹھیک ہوں اور یقینی طور پر اس حادثے کے بعد ہماری دنیا میں ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا۔ بہرحال اس کے بعد میں جمیل کے کمرے میں آ گیا، دروازہ اندر سے بند کر لیا، سونے کے لیے لیٹ گیا اور یوں جب مجھے احساس ہو گیا کہ باقی تمام لوگ سو چکے ہوں گے تو میں کمرہ بند کر کے جمیل کے کمرے کی تلاشی لینے لگا۔ بعض لوگوں کی عادتیں بعض معاملات میں عجیب محسوس کی جاتی ہے، لیکن کبھی کبھی وہ اس قدر کارآمد ثابت ہوتی ہے کہ انسان یقین نہ کر پائے، اور یہی ہوا تھا۔ جمیل کے بارے میں ساری تفصیلات معلوم کرنا تو شاید مہینوں لگ جاتے، لیکن جمیل کی ڈائری مل گئی تھی، سرخ رنگ کی ایک بوسیدہ کتاب میں اس نے اپنی زندگی کی کہانی لکھ ڈالی تھی۔ ویسے تو اس کہانی میں بڑی طوالت تھی، لیکن کچھ کام کی باتیں مجھے معلوم ہوئی تھی۔ میں نے ان کام کی باتوں کو معلوم کرنا شروع کر دیا۔ نمبر 1، جمیل کی زندگی میں کوئی لڑکی نہیں تھی۔ بنیادی وجہ اس کی مصروفیت اور مالی ناآسودگی تھی۔ بہن کا رشتہ ایک جگہ کر دیا تھا۔ شہریار بقول اس کے بہت اچھا انسان تھا اور اس کی دلی آرزو تھی کہ وہ اس کی بہن کا ساتھی بن جائے۔ ایک اور مشکل ڈائری میں درج تھی،
وہ یہ تھی کہ شہریار بہت اچھی حیثیت کا مالک تھا۔ اس کی بہن نجمہ اور وہ کالج میں ساتھ پڑھ چکے تھے۔ بظاہر تو سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن شہریار کا باپ ایک لالچی آدمی تھا اور اس کے اور شہریار کے باپ کے درمیان کافی چپکلش چل رہی تھی۔ شہریار نے اس سے کہا تھا کہ نجمہ کے لیے بہت کچھ ہے، ایک اچھا خاصا بینک بیلنس، اور نجمہ کو بہت کچھ ملے گا۔ اس کے لیے اس نے جمیل سے کہا تھا کہ جمیل بھائی، میرے بھائی، جہاں جہاں سے مجھے بن پڑے گا میں یہ انتظام کرنے میں تمہاری مدد کروں گا۔ تم اپنے آپ کو اس سلسلے میں تنہا نہ سمجھنا۔ نجمہ کو میں وہ سب کچھ مہیا کروں گا جو کچھ میرے والدین صاحب چاہتے ہیں۔ لیکن جمیل اس احساس سے شدید دل برداشتہ تھا کہ اس کا بہنوئی اس پر یہ احسان کرے گا۔ وہ خود اپنی بہن کے لیے کچھ نہیں کر سکے گا۔ اس کے علاوہ جمیل کے کچھ اہم دوست تھے، جن میں ناصر فرازی کا ایک پراسرار حیثیت کا حامل تھا۔ ناصر فرازی کے بارے میں جمیل نے عجیب و غریب انداز میں لکھا تھا۔ پوری ڈائری پڑھنے کے بعد کم از کم مجھے یہ اندازہ بخوبی ہو گیا تھا کہ جمیل جن مسائل میں گھرا ہوا ہے، ان میں اس کی میں بھرپور مدد کر سکتا ہوں۔ اب اس کے بعد یہ دیکھنا تھا کہ صورتحال آگے کیا ہوتی ہے۔ بہرحال نہ جانے کیوں میرے اندر خوشی کا ایک احساس بھی تھا۔ جمیل کو اگر بچا سکتا تو شاید یہ میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہوتی، لیکن وہ بیچارہ اس دنیا میں نہیں تھا اور میں اس کا کردار انجام دے رہا تھا۔ میری آرزو تھی کہ میں اس کے والدین کو سکھ دے سکوں۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ اس اینک کے ساتھ وہ اور کون کون سے ایسے کام پر انجام دے سکتا ہے جس سے شاید لوگوں کا فائدہ ہو یا اس کا خود کا بھی۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔